بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتن فرماتے ہیں واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سے ماتن ہدایت و اضلال کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ ہدایت اور اضلال کے معنی میں اشاعرہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک اضلال کے معنی ہیں خلق دلالت، خلق معصیت، بندے میں گمراہی و معصیت پیدا کرنا، اور ہدایت کے معنی ہیں خلق اہتداء، بندے میں ہدایت پیدا کرنا، اور خلق الطاعات فی العبد، بندے میں اطاعت پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت اور اطاعت پیدا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی و معصیت پیدا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تنہا خالق ہے، صرف وہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے معنی ہیں بیان و طریق الحق، راہ حق کا بیان کرنا، اور اضلال کے معنی ہیں وجدان العبد ضالًا، بندے کو ضال پانا، یا تسمیۃ العبد ضالًا، اس کا نام ضال رکھنا۔ معتزلہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اگر اللہ تعالی اطاعت و معصیت کا خالق ہوتا تو پھر بندہ ثواب و عقاب کا مستحق نہ ہوتا، کیونکہ اطاعت و معصیت خداوند قدوس کے پیدا کرنے سے موجود ہوتی، بندے کی قدرت اور اختیار کا اس میں دخل نہ ہوتا، جبکہ ثواب و عقاب کا مدار بندے کی قدرت و اختیار پر ہے۔ شارح فرماتے ہیں وَفِي التَّقْیِیدِ بِالْمَشِیَّةِ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْہِدَایَةِ بَیَانَ طَرِیقِ الْحَقِّ، اور مشیت کی قید لگانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت سے مراد راہ حق کا بیان کرنا نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کا نقطہ نظر، کیونکہ راہ حق کا بیان کرنا تو سب کے حق میں عام ہے، چاہے ضالین ہوں یا مہتدین ہوں، گمراہ ہونے والے ہوں یا ہدایت پانے والے ہوں۔ 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد خداوندی ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ الی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں دار السلام جنت ہے۔ یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ راہ حق کا بیان کرنا عام ہے اور ہدایت خاص ہے۔ اسی طرح اضلال کو مشیت کے ساتھ مقید کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اضلال کے معنی وجدان العبد ضالاً یا تسمیۃ العبد ضالاً نہیں ہیں، جیسا کہ معتزلہ کا موقف ہے، کیونکہ وجدان کے معنی ہیں علم۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے یا نہ چاہے، لہٰذا اضلال کو معتزلہ کے بیان کردہ معنی میں لیا جائے
تو ادلال کو مشیت کے ساتھ مقید کرنا بے معنی ہوگا۔ معتزلہ کی طرف سے اشاعرہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک ہدایت کے معنی ہیں خلق اہتداء اور ادلال کے معنی ہیں خلق دلالت، اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ہدایت کی نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف اور ادلال کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ ماتن اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، نام قد تضاف الہدایۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجازاً بطریق التسبیب۔ ہاں، کبھی ہدایت کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجازاً سبب ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ کما یسند الی القرآن، جیسا کہ ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف کی جاتی ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور کبھی ادلال گمراہ کرنے کی نسبت مجازاً شیطان کی طرف کی جاتی، کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جیسا کہ بتوں کی طرف ادلال کی نسبت کی جاتی ہے۔ 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں ہے، ربی انہم اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ پھر معتزلہ کی طرف سے اشاعرہ پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک ہدایت کے معنی ہیں خلق اہتداء، تو اس جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ ہداہ اللہ فلم یہتدی، اللہ نے اسے ہدایت دی تو اس نے ہدایت نہیں پائی، ہدایت حاصل نہیں کی، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی خلق اہتداء فرمائے اور ہدایت حاصل نہ ہو۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ مجاز مرسل ہے، اور یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا اور دعوت دینا۔ لأن الدلالۃ والدعوۃ من اسباب الہدایۃ، کیونکہ دلالت اور دعوت ہدایت کے اسباب میں سے ہیں۔ اس قسم کا مجاز قرآن کریم فرقان حمید میں بھی پایا جاتا ہے۔ 24ویں پارے سورہ مومن کی آیت نمبر 13 ہے، يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ یہاں رزق جو کہ مسبب ہے بول کر سبب یعنی بارش مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور رزق حاصل ہوتا ہے۔ پھر شارح تردید کرتے ہیں کہ ہدایت کے معنی راہ حق کا بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کے معنی اگر راہ حق کو بیان کرنا لیے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے،
انکا لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دیتے، آپ راہ حق کو بیان نہیں کرتے، آپ راہ حق کو بیان نہیں فرماتے، حالانکہ نبی تو آتے ہی راہ حق کو بیان کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے معنی راہ حق کو بیان کرنا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اگر ہدایت کے معنی راہ حق کو بیان کرنا لیے جائیں تو آپ راہ حق تو بیان کر چکے اور راہ حق پر چلنے کی دعوت دے چکے تھے، تو پھر دعا مانگنا تحصیل حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے معنی راہ حق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے معنی ہیں خلق کے اہتداء۔ اس کے بعد ماتن فرماتے ہیں والمشہور ان الہدایۃ عند المعتزلۃ الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، اور مشہور یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک ہدایت کے معنی ہیں الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، یعنی ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، اور ہمارے نزدیک ہدایت کے معنی ہیں الدلالۃ علی طریق یوصل الی المطلوب، ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرنا جو مطلوب تک پہنچائے، چاہے وصول و اہتداء حاصل ہو یا نہ ہو۔